الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala granted us all these organs, and every organ of body have different function. Function of eye to see, function of tongue to speak, and function of ear to listen. And similarly, the function of heart to love. Now, Allah subhanahu wa ta'ala gave us this heart just for himself only. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے، فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. So Allah subhanahu wa ta'ala has not created in any person two hearts. One is for Rahman and one is for Shaitan. So this is only one heart, and it is for Allah subhanahu wa ta'ala. And what ayat I recited, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. The day of judgment is that day. There will no help you, your wealth, nor your children, nor your offspring, not anybody. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ السَّلِيمِ. But only the one who came with sound heart, qalbi salim, like healthy heart. Qalbi is not qalbi sakim, like sick heart. Qalbi salim mean which heart have love of Allah subhanahu wa ta'ala, and love of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and love of other creation of Allah subhanahu wa ta'ala, just for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever come with this kind of heart, which heart have no lust, no heedless, but this heart is a always remember Allah subhanahu wa ta'ala, ذاکر heart. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن فرمایا کہ کوئی چیز بھی آپ کے کام نہیں آئے گی، نہ بیٹے نہ تمہارا مال، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. جو سمرا ہوا دل لے کے آیا وہ اس کے کام آئے گا. کہ یعنی بندے کے پاس ایسا دل ہوگا جس میں اللہ کی یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوگی. ایسا دل جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی ہوگی، دوسروں کے لیے بد خواہی نہیں ہوگی، جس کے لیے دوسروں کے لیے اللہ کی ذات کی خاطر محبت ہوگی، اور اس کے اندر کوئی بھی جو ہے ہیٹ نہیں ہوگی. ایسا ہارٹ کہ جس کے اندر جو ہے بندے کے لسٹ نہیں ہوگی، شہوت نہیں ہوگی، کہ اس کے اندر
برائی کی سوچ نہیں ہوگی۔ قلب سلیم کا مطلب ہے کہ ایسا ہارٹ جس کے اندر خیر خواہی اور اچھی باتوں کا ہمیشہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خیالات ہوں گے۔ ایسا جو ہارٹ ساؤنڈ لے کے آیا وہ اس کے کام آئے گا، ورنہ جو ایسے بیمار دل کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں کہ بھائی دیکھو، ہم نے 99 سینٹ پاؤنڈ ایپلز خریدنے ہوتے ہیں، کتنا گما کے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی راٹن تو نہیں، تو اگر وہ راٹن ہو تو ہم 99 سینٹ پاؤنڈ جو ہے ایپل لینا پسند نہیں کرتے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کے روز ایسا زخمی ہارٹ اور برا ہارٹ جو کہ گناہوں سے آلودہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو لے لیں گے اپنی جنت کے بدلے؟ جو اتنی بڑی جنت ہے، تو ایسے دل کو لے لیں گے جس کے اندر کہ ورلڈلی پوزیشن کے لیے، دنیا کی ریا کے لیے اور دنیا کے اندر شوئنگ آف بری ہوگی، تو یہ تو اللہ کے شریک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے دل کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے؟ نہیں میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے اونلی خیال ہیں۔ پھر جو ایسا اللہ پاک فرماتے ہیں دل لے کے آیا، تو وہ ایسا دل صرف نہیں اس کو کام دے گا، سکیم ہارٹ جو ہے، سک ہارٹ ہے، وہ اس کے مدد نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن صرف وہی دل کام آئے گا جو ساؤنڈ ہارٹ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جنتی لوگوں کے لیے بتایا کہ وہ ہے جن کا ہارٹ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کوئی بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو ہے جا کے ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ Whenever person commit any sin, so there is a black dot on his heart. اور if person repent or remember Allah subhanahu wa ta'ala, تو پھر جو ہے اس کی وہ سٹین جو ہے اور ڈاٹ جو ہے بلیک ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، توبہ نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر دبے لگتے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو وہ مہر ایسے ہی نہیں لگا دیتا اللہ پاک، جس کو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر دل پہ لگا دی، یعنی جب وہ بندہ اتنی زیادہ سینز کمٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اپنے اندر جو ہے دشمنی رکھتا ہے، اندر سینے کے اندر کینہ رکھتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے اوپر فرمایا کہ مہر لگا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مہر لگنے سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا، for each and everything there is a polish for that. Likewise, polish for gold is when we put in a fire, so it's make it pure. Similarly, we have shoe polish, we have a polish for glass cleaner, and similarly for each and everything there is Allah subhanahu wa ta'ala have a polish for us. Allah subhanahu wa ta'ala created that kind of surface and that kind of things, so we can cleanse the things, like a polish for our clothes is detergent. تو اسی طرح فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا, for each and everything there is a polish for that. وَثِقَالَةِ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ, and polish for heart is a zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So whoever remember Allah subhanahu wa ta'ala, his heart will be very very much polished. تو اسی لیے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کنٹینٹمنٹ ہو، ہمارے جو ہے دل کے اندر سکون ہو اور ہماری لائف میں سکون ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ الا خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Lo, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala provide contentment to the heart, provide satisfaction to the heart. So if we want itminan and sukoon, so we cannot get from wealth, we cannot get from job, we cannot get from business, only we can get through zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے کہتے ہیں نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اب جتنا کوئی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بندہ ہوگا یا عورت ہوگی، اتنا ہی ان کو اطمینان ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا
تو اس دنیا کے اندر بھی ناکام، اس دنیا کے اندر بھی پریشانیاں، اور آخرت کی پریشانیاں تو بہت ہی بڑی، اور کتنی بڑی ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہ آرام فرما رہی تھی، سوئی تھیں کہ انہوں نے فیل کیا کہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے نا کوئی گرم جو ہے پانی کے قطرے گرا۔ جب انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے بیٹھے تھے، ایسے ٹیک لگا کے، تو آپ کا آنسو مبارک جو ہے ان کے رخسار کے اوپر گرا۔ تو انہوں نے بڑے ہی حیرانگی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریا فرما رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے ٹیئر، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، یا آپ مجھ سے ناراض ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ دیکھ تیرا بھائی کیا پڑھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے ان کے گھر تھے اس رات، اور تہجد کی نماز میں پڑھ رہے تھے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے، بے شک جن کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ جن کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے جو وہ کسب کرتے تھے، یہ جو گناہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، تو یہ جو لوگ ہیں قیامت کے روز اپنے رب کے لیے جو ہے پردے میں ہوں گے کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اب سوچو میرے بھائی اور بہنوں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے دیکھیں تو ہمارے لیے ساری دنیا ہی اندھیری ہوگی، تو قیامت کے روز ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے حکموں کو نہیں پورا کرنے والے ہوں گے اور حضور کی سنتوں پہ نہیں چلنے والے ہوں گے، تو قیامت کے روز وہ اندھے کھڑے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوچ کے کہ وہ انسان جو اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکے گا، تو اس کو سوچ کے تو آپ رو رہے تھے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو کوئی بھی اعراض کرے گا میرے ذکر سے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک میں اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کے کاموں کو تنگ کر دوں گا۔ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک مشکل اترے گی، دوسری لگ جائے گی۔ کچھ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہی مرے گا تو اس کی قبر کی لائف بڑی تنگ ہو جائے گی، اور کچھ نے فرمایا کہ آخرت میں کہ ہر روز اگلے دن آنے سے ورس ہوگا، اور فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي so whoever turn away from my zikr فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا so I make his life very narrow وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، and this male and female raised before Allah subhanahu wa ta'ala blind. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، او مائی لارڈ وائی یو ریز می اپ بلائنڈ، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا۔ وہ مرد اور عورت پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت کا منظر ہمیں آج بتا رہے ہیں قرآن میں کہ اس دن سے ابھی بچ سکتے ہو، کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو جی پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیوں ہم اندھے ہو گئے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ کہیں گے نحشر یوم القیامت اعمیٰ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے ہمارے رب آپ نے ہمیں اندھا کیوں کھڑا کر دیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے قال کذالک، ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، جب میری آیتیں تیرے اوپر تلاوت کی جاتی، میرے حکم تجھے بتائے جاتے، میرے نبی کے طریقے بتائے جاتے، تو ان کو بالکل بلا دیتا، ان کی طرف ٹینشن ہی نہ پے کرتا ہے اور ان کو حقیر سمجھتا۔ قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، تو فرمایا کہ جب میری آیتیں تیرے اوپر تلاوت کی جاتی اور تو ان سے منہ پھیرتا، کذالک الیوم تنسیٰ، آج کا دن تجھے بھی بلا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جہنم میں 1000 سال تک پکارتے رہیں گے یا رب یا رب یا ربی یا ربی، کہ اے میرے رب اے میرے رب،
تو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا۔ اب سوچو کہ ہم کسی کو پکاریں اور کوئی آگے سے جواب نہ دے، تو فرمایا کہ ان کے یہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو نکلیں گے۔ تو 1000 سال کے بعد فرشتہ جو ہے وہ پوچھے گا، ملک جو کہ جہنم کا دروگا ہے، وہ پوچھے گا کہ بکو کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاں میں ہماری فریاد کر دو۔ تو وہ پوچھے گا ان سے، عالم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ پھر انسان سوچے گا کہ قالک، وہ پھر کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو پھر وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ڈرانے والے؟ اب ان کو یاد آئے گا وہ سارا منظر، جیسے کوئی غلط کام کر لے اور پھر مانے نہ کہ میں نے کیا نہیں۔ تو آج اللہ نے دیکھو اتنی سی عقل دی ہے نا، ابھی سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ جتنی یوز ہوئی ہے صرف 10%، تو اس کا یہ حال ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں کیمرہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہا ہے آپ کا، تو اب پھر جٹلا نہیں سکتا کہ نہیں ایسے ہوا، تو پھر اس کو فوراً اس کی فلم چل جائے گی، ہاں وہ فلاں آیا تھا وہ یہ بتاتا تھا۔ تو پھر کہیں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تھے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ ہم نے کہا کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ جیسے آج کہتے ہیں نا کہ یہ صرف بنائے ہوئے مولویوں کے مسئلے ہیں۔ وہ بھائی ذرا ساری بھی بات ہو جائے تو وہ جیسے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کس کی ماننے، اس کی ماننے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، اس کی ماننے، یہ کچھ کہتا ہے، فلاں کی ماننے، یہ صرف ہمارے ایکسکیوز ہیں۔ بردر پلیز ڈو ناٹ ٹاک، یو کیم ہیئر فار خطبہ اور یو وانٹ ٹو گیو خطبہ، سو یو نو جسٹ وہ آج انسان ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ بھئی اچھا وہ جو ہے نا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کی مانے۔ بھئی اللہ کے بندو، یہ تو ہم اپنے آپ کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہے کیا ایمان؟ مجھے بتاؤ، کسی مسجد کا مولوی کہہ رہا ہے ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ کوئی مولوی کہہ رہا ہو کہ اللہ نہیں ہے، دو اللہ ہیں، کہو جی ہاں میں اس کی مانتا ہوں، اس کی نہیں مانتا۔ کوئی کہہ رہا ہو کہ فرشتے نہیں ہیں، یہ کہہ رہا ہے فرشتے ہیں، کہو جی میں اس کی مانتا ہوں، کس کی مانوں؟ یہ کہہ رہا نہیں ہے، وہ کہہ رہا۔ کوئی کہہ رہا ہو کہ میں فلاں رسول کو نہیں مانتا، وہ کوئی کہہ رہا ہو کہ قرآن جو ہے اللہ کی فائنل کتاب نہیں اور دوسری کتابوں کو نہیں مانتا۔ کبھی سنا کسی مولوی کو کہتے ہوئے؟ یا کسی نے کہا ہو کہ بھائی خیر اور شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کہ میں کس کی مانوں؟ یا کوئی کہہ رہا ہو کہ جنت اور جہنم نہیں ہے؟ کسی بھی مسجد کا کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی امام کوئی ڈفر کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ایمان تو تمہارا یہ ہے، تو اس میں کیوں نہیں ہم کٹھے ہوتے؟ پھر اسلام کیا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر نمازیں ہیں 5، کبھی کسی مولوی کو کہتے ہوئے سنا کہ بھائی فرض 5 نہیں ہیں 6 ہیں، یا 5 نہیں ہیں 2 ہیں، تو پھر ہم کہیں بھائی ہم کس کی مانیں؟ کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ بھائی رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شوال کے اندر فرض ہیں، تو پھر ہم کہیں بھائی ایکسکیوز ہے۔ کوئی مولوی کہہ رہا ہو کہ بھائی زکوٰۃ نہیں ہے، ایک کہہ رہا ہو زکوٰۃ ہے، پھر ہم کہیں کس کی مانیں؟ اور کوئی کہے کہ بھائی حج جو ہے اسی مہینے میں حج کے نہیں ہوتا، تو پھر ہم کہیں کہ بھائی یہ نہیں۔ اور یہی آپ کا اسلام ہے۔ اس میں بتاؤ کہ کون سی ڈفر والی کوئی چیز ہے؟ باقی جو فروعی مسائل ہیں، آپ کوئی ہاتھ یہاں باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی نیچے باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کو کم کھولتا ہے، کوئی زیادہ کھولتا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی نیچی کہتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی جہنم میں لے جانے والی چیز تو نہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں ایسے وساوس ڈالے گا کہ وہ اچھا جی وہ لوگ جو ہے ان کے اندر تو مولویوں کے بڑا ڈفر ہے، اماموں کے اندر بڑا ڈفر ہے۔ بھائی ان چیزوں میں تو کوئی ڈفر نہیں، جو آپ کا پرنسپل ہے، فاؤنڈیشن ہے، اسلام کے پلر ہیں، وہ سارے ٹھیک ہیں، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اسکیپ ہو جاؤں گا ایسی چیز کہہ کے، تو بھائی اس سے بچ نہیں سکتے کہ وہ ایکسکیوز ہمیں نماز معاف نہیں کرا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے ایسا دل دے
جو حق بات کو قبول کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے لوگوں کے دل ہے کہ جو کوئی سوچتے نہیں، بس ڈفر کی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی اس لیے دے دیتے ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جو بھی کوئی دنیا کے اندر فساد ہو رہا ہے، آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر گڈنس اور ایول از جسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایوری ٹربل اینڈ ہارڈشپ اینڈ ایز از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہیلتھ اینڈ سکنس از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اسی طرح ہر خوشی اور غمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سیڈنس اینڈ سارو از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی بھی اس چیزوں پہ ایمان لے آتا ہے یہدی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ایمان لائیں گے، جب محبت یہاں سے کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کے لیے جو ہے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو بھی ہمارے راستے میں اسٹرائیو کریں گے، مجاہدہ کریں گے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم بھی ان کو اپنے طرف آنے کا راستہ ضرور بر ضرور بتائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ do not obey that person whose heart I made heedless from my remembrance، کہ اللہ فرماتے ہیں تو ایسے بندے کی بات نہ مان، اس کو فالو نہ کر جس کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اور اس کی کیا نشانی ہے؟ چلو ذاکر بندہ تو کوئی کسی کے پاس بیٹھا اس نے کوئی فیلنگ کر لی، لیکن جس بندے کو عام کے لیے کیا نشانی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیزائر کو فالو کرتا ہے۔ رب چاہے زندگی نہیں گزارتا، وہ بندہ من چاہے زندگی گزارتا ہے۔ وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور دین کے اندر جو ہے افراط و تفرید کرتا ہے، کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی وہ نہیں اس سے ہوتی، تو جو کوئی کبھی ایک تھوڑی سی ہوئی ہوگی اس کے اوپر اتنا انفسائز اور اتنا کچھ کوشش کریں گے کہ دیکھا کئی دفعہ نیچے آئے لوگ 3 گھنٹے بیٹھ کے، ابھی کے نعتیں ہم بھی یہ نہیں کوئی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت پڑھنا سنت ہے، یہ سارا کچھ ہے اور ہم سارے کرتے ہیں یہ، لیکن کئی دفعہ محفل کر کے تو نماز فرض کا ٹائم ہوا، جماعت جو اتنی بڑی چیز ہے اس کو چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ دین کے اندر ایگزیجوریشن، کہ جو حضور نے کبھی نہیں چھوڑی اور جس کے بارے میں اتنا وعیدیں فرمائیں کہ جو اذان کی آواز سن لے، مسجد میں انسان ہو اور اس نے مؤذن کو سن لیا اذان دیتے ہوئے، فرمایا اب یہ چلا جائے تو یہ اس کی منافقت کی کھلی نشانی۔ تو انسان، اور فرمایا کہ جس کو تم اکثر نمازوں میں دیکھو، مسجد میں دیکھو، نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، تو اس کے ایمان کی وٹنس ہو، اس کے فیتھ کی، ایمان کی جو ہے وٹنس دو کہ یہ ایمان والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ دین کے اندر افراط و تفرید کریں کہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کہ جو چیزیں حضور نے ہمیشہ کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، وہ کرتے نہیں، جو تھوڑی سی چیز ہوگی اتنا ایگزیجوریٹ کر دیا۔ جیسے میٹھا کھانا ہر ایک جو ہے مولوی کو بھی پتہ ہے، امام کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، اور کھا کھا کے کیا حالت بنائی ہوئی ہے کہ چلے گا دائیں طرف پیٹ بائیں طرف۔ تو بھائی یہ بھی تو سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف انوائٹ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اور ساری رات ان کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے تھے۔ اور جتنے بھی لوگ ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کبھی ریونج نہیں لیا، کسی کو ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ جو ہے ان کے لیے جو بد دعائیں دیتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے، جنہوں نے پتھر بھی مارے طائف میں ان کے لیے دعا کی۔ تو آج کیا ہے؟ صرف نفرت ہی نفرت پھیلاتے جا رہے،
تو بھائی یہ کون سا جو ہے انسان دین فالو کر رہا ہوگا. اس لیے حضور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیجئے کل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، سو انوائٹ پیپل ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالی علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. تو فرمایا کہ وہ بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، یہ ہے میرا راستہ، کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بصیرت مانگنی چاہیے. کہتے ہیں نا دل بینا بھی خدا سے طلب کر، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا. کہ کئی دفعہ ہم بلانے کی بجائے الٹا بگا دیتے ہیں. صبح بچے کو اٹھانا ہے نماز کے لیے، اٹھو کیسے مرداروں کی طرح پڑا ہے، اور ایسے. اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے گناہ گار بندوں کو بھی بلاتے تو کہتے ہیں کل یا عبادی، اے میرے گناہ گار بندو. کتنے پیار سے بلا رہا ہے. ہمیں ذرا سا بچے سے ہو جائے تو اس کو کتنی گالیاں دیتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں. او بھائی اللہ کے بندو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یحرم الرفقہ یحرم خیر کلہ. whoever deprive from gentleness then deprive from every goodness. کہ جو فرمایا نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر بلائی سے، ہر اچھائی سے، ہر چیز سے جو ہے محروم ہو گیا. تو اس لیے ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں. اس لیے اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے الخلق عیال اللہ، کریشن از اے dependent of Allah subhanahu wa ta'ala. فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، the most beloved amongst the creation to Allah is man ahsana ila iyalihi, the one who is good towards his creation. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said خَيْرٌ مِّنَ النَّاسِ مَن يَنْفَعُ النَّاسِ، the best among the mankind, the one who is more beneficial for other mankind. He did not say who is more beneficial for other Muslim only, for other mankind. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Prophet Muhammad peace be upon him said, Man amana billahi wal yawmil akhir, whoever believing in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day, fal yuzi jarahu, he should not cause harm for his neighbor. He did not say for Muslim neighbor, any neighbor. So what about this? Now we are offering prayer, sometimes people block some people driveways, our neighbors. So what is the bad example we will be? So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us sound heart. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. The day of judgment is that day, there will no help you, your wealth, neither your children, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ السَّلِيمِ. Only the one who come with salim, sound heart, that will help. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us sound heart, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us good character. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, those people have good character in the day of judgment, they will be close to me like this. They will be very close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likewise these two fingers. So we want each and every one, we want neighbor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So if we have good character, so we will be very close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us good character. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.